بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل لرن القرآن تجوید میں خوش آمدید۔ آج کا لیسن ہے لیسن نمبر 1.22۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یہاں پر جو ہے آپ لوگوں نے پڑھا جیسے حروف مفردات کی ترتیب ہے اس ترتیب کے ساتھ پڑھا آپ نے۔ یہاں پر ہم نے آسانی کے لیے اور سمجھانے کے لیے جو ہے زبر کے ساتھ سارے حروف لکھے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو ایک ایک حرف کو علیحدہ علیحدہ سکھایا۔ یہاں پر ہم مکمل خلاصہ جو ہے پیش کریں گے۔ یہاں پر ہم نے جو ہے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہونٹوں کے جو حروف ہیں وہ 4 ہوتے ہیں۔ ہونٹوں کے حروف کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ما، با، وا، فا۔ اب آگے چلتے ہیں زبان کی نوک کے حروف کی طرف، جن میں زبان کی نوک اور دانت اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کے کناروں کے حروف ہیں وہ ہیں 3۔ سا، ذا، ظا، یعنی باریک باریک، بہت موٹا بہت اونچا۔ اسی طرح سے زبان کی نوک اور آگے والے جو 2 دانت ہیں اوپر کے، ان کا جو جڑ ہے ان کے جو 3 حروف ہیں وہ ہیں تا، دا، طا، یعنی باریک باریک اور بہت موٹا بہت اونچا۔ اسی طرح سے آگے ہے زبان کی نوک اور نیچے والے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑ، یعنی جڑ سے تھوڑا سا اوپر تقریباً جڑ کے قریب ہی، تو اس کے جو حروف ہیں وہ ہیں 3۔ ان میں ز، سا، صا، لا، نا، را، یہ جو 3 حروف ہیں یہ زبان کی نوک اور آگے والے جو اوپر کے 2 دانت ہیں ان کے مسوڑے جو ہیں ان کے ساتھ ان کا مخرج ہے جو ہے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں لا، نا یہ دونوں باریک ہیں، اور را بہت موٹا بہت اونچا نہیں ہے، لیکن یہ صرف موٹا حرف ہے۔ اسی طرح سے آگے چلتے ہیں تو آگے ہے زبان کے درمیان کے حروف، یعنی زبان کا مڈل اور اوپر تالو کا مڈل، اس کے جو ہیں 3 حروف ہیں جا، شا، یا۔ جا، شا، یا، یہ تینوں حروف جو ہیں یہ باریک ادا ہوں گے، یہ موٹے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے آگے چلتے ہیں زبان کے کناروں کے حروف کی طرف، جس میں جو ہے دا یہ زبان کے جو ہے کنارے دائیں بائیں دونوں سے ادا ہوتا ہے، یا صرف دائیں طرف سے یا صرف بائیں طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کو اپنے یاد رکھنا ہے کہ زبان کے کنارے اور تالو کے کناروں کو آپس میں ملانا ہے، موٹا اور اونچا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ بہت موٹا اور بہت اونچا حرف ہے، یعنی دا۔ زبان کی جڑ کے 2 حروف ہیں قا، کا۔ ان دونوں حروف کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے تقریباً، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق یہ ہے کہ قا جو ہے یہ بالکل زبان کی جڑ یعنی حلق کے قریب سے تالو کے ساتھ زبان کو لگانا ہے، اور یہ جو قا ہے اس کو حلق کے قریب سے ہی تالو کے ساتھ لگانا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے سے، یعنی تھوڑا سا آگے سے منہ والی سائڈ سے، ٹھیک ہے، منہ والی سائڈ سے کرنا ہے، سینے والی سائڈ سے نہیں، منہ والی سائڈ سے جو ہے حلق سے تھوڑا سا آگے سے ادا ہوگا۔ اور اس میں یہ فرق ہے، یہ قا موٹا اور اونچا حرف ہے اور کا بالکل باریک اور نارمل ہے۔ آگے ہیں درمیانی حلق کے حروف، جو بالکل حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو تھوڑا سا موٹا جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بہت موٹا نہیں کرنا، ان کو مطلب نارمل ہی پڑھیں۔ یہاں پر صرف سمجھانے کے لیے ہم نے لکھا ہے کہ تھوڑا سا موٹا کرنا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے، لیکن ان کو نارمل پڑھنا ہے۔ اور لیکن حلق کے درمیان سے ان کی آواز آنی چاہیے، ان کا مخرج حلق میں سے ادا ہونا چاہیے، جیسے آ، ہا۔ حلق سے تھوڑا سا اوپر، یعنی جو درمیانی حلق ہے جہاں سے ہم نے یہ 2 حروف ادا کیے اس سے تھوڑا سا اوپر، یعنی منہ والی سائڈ سے 2 حروف ہیں غا، خا۔ یہ دونوں حروف جو ہیں موٹے اور اونچے ہیں، جیسے
قو ادا کیا، ویسے ہی غ خا۔ یہ جو دو حروف ہیں یہ ہیں حلق سے تھوڑا سا نیچے یعنی سینے والی سائڈ سے۔ یہ جو دو حروف پڑھے یہ حلق سے، درمیانی حلق سے اوپر یعنی منہ والی سائڈ سے پڑھے گئے، اور یہ درمیانی حلق سے نیچے یعنی سینے والی سائڈ سے ادا ہوں گے، اور یہ نارمل ادا ہوں گے۔ ان کو آرام سے اور سکون سے ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے آ ہا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔